اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما بقیۃ اللہ العالمین اما بعد، ناظرین اکرام و سامعین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک اور ہماری گفتگو، ہمارا موضوع تاثیر آیت قرآن۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے روئے زمین پر اسے ہدایت انسان کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن مجید میں نہ کیا ہو۔ ہر ایک اعتبار سے قرآن جامع اور مانع ہے۔ ہر ایک اعتبار سے قرآن سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان قرآن کا علم رکھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو۔ اس پہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو الہی قانون اور بندوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید وہ سرچشمہ علم ہے کہ جس سے ہر ایک علم کے دریا نکلتے ہیں، علم کا سرچشمہ ہے۔ اور اسی قرآن کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی عظمت و جلالت کے لیے قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر اس آسمان یہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کی عظمت کو برداشت نہ کر پاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر ایک آیت، ہر ایک سورے کا ایک اثر ہے۔ ہر ایک سورہ، ہر ایک آیت اپنی جگہ ایک فضیلت اور ایک برکت اور ایک عظمت رکھتا ہے۔ کوئی بھی سورہ ہو، چھوٹا سورہ یا بڑا سورہ، 114 سورتیں ہیں اور ہر ایک سورت اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے، ایک فضیلت اور ایک عظمت رکھتا ہے۔ بہرکیف ہر ایک آیت کا ایک اثر الگ ہے۔ قرآن مجید ایک بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے جسے میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے نقل کروں کہ اس سرزمین پہ بہت سے بادشاہ گزرے ہیں اور ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے جسے فرعون کہا گیا ہے، جو ظالم و جابر بادشاہ ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خود اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا بڑا خدا ہوں۔ یہ جو اپنے کو خدا کہتا ہے، اس کے سامنے اللہ نے ایک اپنے نمائندے کو بھیجا، ایک رہبر کو بھیجا، مسلمانوں اور انسانوں اور آدمیت اور بشریت کے لیے ایک رہبر اور قائد کو بھیجا کہ کلمہ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اس نبی کی اتباع کریں، پیروی کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں۔ فرعون کے مقابلے میں جس نبی کو اللہ نے بھیجا اسے موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ کلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا۔ بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا۔ جناب موسیٰ پیغمبر کو حکم ہوا کہ فرعون کی ہدایت کے لیے جاؤ، لیکن دیکھو جب فرعون سے گفتگو کرنا تو کلام لین کرنا، پیار سے گفتگو کرنا، تمہارا انداز سخت نہیں ہونا چاہیے، ہدایت کا انداز تمہارا نرم ہونا چاہیے۔ حکم پروردگار پہ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے، لاکھ سمجھا لیکن فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔
जनाब मूसा ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार तो इस पे अजाब नाज़िल कर। खुदा ने कहा ठीक, मूसा तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। दूसरा दिन आया, लेकिन फ़िरौन का महल वैसे ही मौजूद है, फ़िरौन की बादशाहत वैसे ही है, तख्त-ओ-ताज इसी तरह से महफूज है। जनाब मूसा ने खुदा से अर्ज़ की, परवरदिगार ये क्या है, तूने कहा था कि अज़ाब नाजिल करूँगा। लेकिन मूसा उसी तरह से ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा, महल उसका उसी तरह से है, ताज उसका उसी तरह से, सब कुछ उसी तरह बरकरार है। तू खुदा है, तू आदिल है, तू वहदहु ला शरीक है, आखिर ऐसा क्यों? जनाब परवरदिगार आलम ने जनाब मूसा को वही की, ऐ मूसा तुम्हें मालूम है तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती है, मैं अज़ाब नाज़िल कर देता हूँ, लेकिन चूँकि मेरी रहमत इतनी वसी है, मेरी रहमत इतनी वसी है कि रहमत को देखते हुए मैंने उस पर अज़ाब नाज़िल नहीं किया। जनाब मूसा ने फरमाया, परवरदिगार क्या है? कहा मूसा, उसने अपने सदर दरवाजे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर कर रखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तख्ती लगा रखी है। लिहाजा मेरा रहमो करम ये है कि जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहे वहाँ पर मैं अज़ाब नाजिल करूँ। बिस्मिल्लाह की तासीर ये है, असर ये है कि वहाँ पे अज़ाब नाजिल नहीं हो सकता है, वहाँ पर परेशानियाँ नहीं आ सकती हैं, इसलिए कि बिस्मिल्लाह इसमें आज़म है। तो लिहाजा तासीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये है कि जहाँ पर ये तहरीर हो वहाँ फ़िरौन बादशाह का महल क्यों ना हो, दुश्मन का महल क्यों ना हो, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आज़म है, इसकी तासीर ये है, इसका करम ये है कि जहाँ पर ये तहरीर हो, ये रक़म हो, वहाँ पे अल्लाह अज़ाब नाजिल नहीं करेगा। और हदीसों में ये भी है कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के इंसान काम शुरू करता है तो उसका काम मुकम्मल होता है, उसका काम जो है वो तकमील तक पहुँच जाता है। लिहाजा कुरान के हर एक हर्फ और हर एक आयत, हर एक सूरे में एक असर पाया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अक़ीदे के एतबार से दुरुस्त रहें, अपने अमल के एतबार से दुरुस्त रहें, ताकि हम जो भी लफ्ज़ें कुरान की अदा करें, हर एक लफ्ज़ के एतबार से अल्लाह ने जो उसकी जज़ा रखी है या उसका असर रखा है वो असर बरकरार रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।